السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا اور ماہ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عنایت فرمایا۔ جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران کی 95 نمبر کی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 95 ہے۔ پروردگار فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے میرے محبوب آپ کہیے اللہ نے سچ کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اے لوگو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہمیشہ حق کی طرف مائل رہے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا۔ اس سے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل کے ایک بے بنیاد الزام کا رد کیا۔ انہوں نے یہ غلط بات پیش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ پروردگار عالم نے ان کی اس غلط بات کا رد بلیغ فرما دیا۔ اللہ نے کہا کہ اونٹ کے گوشت کی حرمت کو ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے ایسا کیا، شریعت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ پھر پروردگار نے کہا کہ قل، اے میرے مصطفیٰ آپ علی اعلان کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا، اور اللہ کی بات کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ بات کرنے والا جھوٹا انسان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات میں سچائی ہے۔ پروردگار عالم حقیقتوں سے باخبر ہے، اور یہ یہود جو باتیں کر رہے ہیں بس یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے، یا وہ لوگ عمدن جھوٹ بات کہہ رہے ہیں تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں مجروح کر دیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مشکوک بنا دیں، مگر ان کی یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہی۔ پروردگار عالم کی تائید جس کے ساتھ ہو جائے اس کا کون بگاڑ سکتا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، پروردگار نے کہا کہ اے محبوب آپ تمام لوگوں سے کہیے کہ اے لوگو تم سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی ہی پیروی کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اللہ کا پیش کیا گیا دین، اللہ کا اتارا گیا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرو۔ یہ یہود جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفا، حنیف کا معنی ہے مائل الی الحق، ہمیشہ حق کی طرف مائل رہنے والے، کبھی باطل کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ غلط بات ابراہیم علیہ السلام کے دامن سے کبھی وابستہ نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، یکسو ہی رہے، ہمیشہ حق کی بات کرنے والے، حق کی مرضی پہ چلنے والے، اپنے رب کی خاطر اپنی ہر چیز کو قربان کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مشرک ایک تو وہ ہوتا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور شرک خفی، چھپا ہوا شرک، یہ شرک ایسا ہے
کہ جس کے پاس یہ شرک ہوگا وہ عبادت تو اللہ کی کرے گا مگر دوسروں کی رضا جوئی کرے گا، عبادت تو اللہ کی کرے گا مگر اس کا مقصود یہ رہے گا کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، لوگ اس کی عزت کرنے لگ جائیں، تو اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم شرک کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا مسلمان بھی شرک کریں گے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ دیکھو، شرک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم یعبدون صنمن او وثنا، وہ کسی بت کی پوجا نہیں کریں گے، کسی مورتی کی پوجا نہیں کریں گے، وہ پڑھیں گے نماز مگر ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ لوگ ان کی نماز کو دیکھیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کر لیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے شرک سے پاک تھے۔ تو ملت ابراہیمی کا مطلب کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ شرک سے دور رہے اور توحید خالص اس کے پاس رہے، جو بھی کام کرے اللہ کے لیے کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ آیت ختم ہوئی، ان اول بیت، بے شک پہلا گھر یا پہلا مقام، وضع للناس، جو لوگوں کی خاطر رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، تو اللہ کی عبادت انجام دینے کے لیے جو پہلا گھر مقرر ہوا یا پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا، وہ کون سا گھر ہے؟ للذی ببکہ، وہ وہی گھر ہے جو مکے کے اندر ہے۔ مکہ بکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، میم اور با قریب المخرج ہیں، لہٰذا مکے کو بکہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال بکہ کوئی الگ لفظ نہیں ہے بلکہ مکہ ہی بکہ ہے۔ تو شہر مکہ کے اندر جو گھر ہے یعنی کعبۃ اللہ، یہی پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے رکھا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے رکھا گیا تو کیا لوگوں کے رہنے کے لیے رکھا گیا؟ نہیں، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگ وہاں پر آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے وہ گھر رکھا گیا۔ تب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، للناس میں جو لام ہے وہ لام انتفاع ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے رکھا گیا۔ پتہ چلا کہ خدا کا کوئی گھر بنایا جاتا ہے، کوئی بھی مسجد بنائی جاتی ہے، تو اے خدا کے بندو، مسجد کے بنائے جانے میں تمہارے خدا کا فائدہ نہیں بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ کعبۃ اللہ کو رکھا گیا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی، تو کعبے کی تعمیر کی وجہ سے اے لوگو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تمہارے اندر عبادت کا جو جذبہ ہے اس جذبے کو تسکین ملتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبے کو تعمیر کیا ہے۔ تو یہ پہلا گھر ہے جو روئے زمین پہ رکھا گیا۔ پہلا گھر، اگر پہلا انسان عبادت نہ کرے، جبکہ پہلا انسان کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، عبادت خداوندی ان کا مشغلہ، عبادت خداوندی ان کا چسکا، تو یہ پہلا گھر، اگر اس میں پہلا انسان عبادت نہ کرے، پہلا انسان کسی اور گھر میں جا کے عبادت کر لے، تو پھر اس گھر کو پہلا گھر کہنا پڑے گا۔ تو کعبے کو اللہ نے پہلا گھر کہا، اور پہلا انسان جو اس روئے زمین پر آیا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ نہ صرف عبادت گزار بندے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ تو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے،
حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، پہلا گھر یا پہلی جگہ جو عبادت کے لیے بنائی گئی وہ کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ دوسرا مقام کون سا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنا وقفہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان 40 برس کا وقفہ۔ تو کعبے کی تعمیر کے 40 برس کے بعد مسجد اقصیٰ بنائی گئی، بیت المقدس کی تعمیر ہوئی، تو پتہ چلا کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی کسی فرزند نے کی ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر جدید کی ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر جدید کی۔ تو چلیے پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں کعبۃ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گہرا تعلق ہے۔ کعبے کا طواف، حج بیت اللہ، یہ وہ ادائیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد پروردگار عالم نے کعبے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کعبے کو اولیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ پہلی مسجد ہے جو روئے زمین پہ بنائی گئی، اور یہ مکے میں ہے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اگر زمین کی مساحت کی جائے، زمین کو اگر ناپ کر دیکھا جائے تو بالکل درمیانی مقام پر کعبۃ اللہ کا مقام ہے۔ محققین نے یہ بتایا ہے۔ تو پروردگار نے کہا کہ للذی ببکہ، جو گھر مکے میں ہے وہ پہلا گھر ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ مبارکن، وہ برکت والا ہے۔ کعبے کے اندر برکتیں ہیں، اور کعبے کی برکتوں کو کون گنوا سکتا ہے؟ اس کی چند برکتیں بتائی جا سکتی ہیں۔ پہلی برکت تو یہ ہے کہ جو یہاں پہ جاتا ہے اسے طواف نصیب ہوتا ہے۔ طواف ایک ہی جگہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے کعبۃ اللہ۔ کعبے تک پہنچے بغیر کسی کا نہ حج ہوتا ہے نہ کسی کا عمرہ ہوتا ہے۔ اور یہاں کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ اگر کعبے میں کوئی ایک نماز پڑھ لے تو گویا اس نے 1,00,000 نمازوں کو پڑھا ہے۔ اگر ایک بار قرآن ختم کر لے تو گویا اس نے 1,00,000 بار قرآن کو ختم کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور برکتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور پھر وہاں پر جو پہنچ جاتا ہے اس کے دل کو غیر معمولی سکون نصیب ہوتا ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کے اندر پہنچا دیا گیا ہے۔ دنیا کے سارے غم اس کے دل سے نکل جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کعبے کے بارے میں کہا کہ مبارکن، وہ برکت والا گھر ہے، وہ ہدن، وہ سراپا ہدایت ہے، للعالمین، تمام عالموں کے لیے، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے کعبۃ اللہ ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوگا وہ کعبے کی عظمت کو جانے گا، کعبے کی قدر کرے گا، کعبے تک پہنچنے کا اپنے دل میں شوق رکھے گا۔ طواف کعبہ کے اندر اسے غیر معمولی لذت حاصل ہوگی۔ فیہ آیات بینات، اس گھر کے اندر یعنی کعبۃ اللہ کے اندر آیات بینات، بہت سی روشن نشانیاں ہیں، خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں! جو بھی کعبے کو ڈھانے کی ہمت کیا ہے مولا تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ابرہہ
زبردست بادشاہ تھا، اس نے چاہا کہ کعبے کو ڈھا دوں، مگر کعبے کو کیا ڈھائے گا، پروردگار عالم نے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا، اور وہ بھی اس طرح کہ پرندوں نے اسے مارنے کے لیے کوئی تلوار نہیں برسائی، کوئی گولا نہیں پھینکا، بلکہ کنکریوں کے ذریعے پروردگار عالم نے ابرہا اور اس کی ساری فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ مقام ابراہیم، کعبے کے اندر جو نشانیاں ہیں، قدرت خداوندی کی نشانیاں، ان نشانیوں میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ دیکھیے پتھر کا مقدر بھی، اللہ کا خلیل جس پتھر پہ کھڑا ہو جائے، وہ پتھر یہ ایک معمولی پتھر نہیں بلکہ ایک مقدس پتھر بن جاتا ہے۔ ایسا مقدس پتھر کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو باقی رکھا ہے۔ جو طواف کعبہ کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس آئے اور 2 رکعت نماز ادا کرے، اور اس نماز کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، یعنی طواف کر لینے کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے، اور اس نماز کے لیے جو جگہ اللہ نے مقرر کی وہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے لفظ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بہت بڑا مقام، بہت بڑا محل، بہت بڑی بلڈنگ یا عمارت ہوگی، یہ تو ایک پتھر ہے، مگر پتھر بھی جب اللہ کے خلیل کے قدم سے منسلک ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت بلند مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ کھڑے ہو کر کعبے کی دیواروں کو اونچی کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان اس پتھر کے اندر ثبت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کی صورت آج بھی اس پتھر کے اندر نظر آتی ہے۔ پتھر تو سخت ہوتا ہے، پتھر پہ کوئی پاؤں رکھ دے تو پتھر اس پاؤں کی صورت کو اپنے اندر نہیں لیتا، بلکہ پانی کی وجہ سے اگر نشان بھی پڑ جائے تو وہ محو ہو جاتا ہے، مگر اس پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موم کی نرمی پیدا کر دی۔ وہ پتھر نرم بن گیا، اتنا نرم ہو گیا گویا کہ ایک موم ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نقش کو اس نے اپنے سینے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بسا لیا۔ تب اس پتھر کو صرف پتھر نہ کہو، سمجھانے کے لیے تو پتھر کہہ سکتے ہو، مگر اسے پتھر کا نام نہیں بلکہ مقام ابراہیم کا نام تھا۔ اور یہ مقام اس میں ظرف ہے، قام یقوم کا معنی ہے کھڑے ہونا، اور اس کا اس میں ظرف کھڑے ہونے کی جگہ مقام ہے۔ تو مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ۔ کس کے کھڑے ہونے کی جگہ؟ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عزت دے دی، ایسی عزت دے دی کہ اپنے گھر کے قریب اللہ تعالی نے مقام ابراہیم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ اس میں ایک نکتہ اور ہے، مقام کہتے ہیں درجے کو اور مرتبے کو۔ تو مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا درجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ، یعنی اے حج کو جانے والے حاجی، اے طواف کرنے والے مسلمان، تو اللہ کے خلیل کے مقام کو پہچان لے کہ ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ان کے پیر کا یہ مقام ہے کہ جس پتھر پہ ان کے پاؤں کا نشان ثبت ہو گیا، اللہ نے اس پتھر کی لاج رکھی، اس پتھر کو عزت والا پتھر بنا دیا۔
جب قدم ابراہیم کے مس ہونے کی وجہ سے پتھر کو اتنا اونچا مقام ہے تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ کون اندازہ لگا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا؟ واقعی جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے پروردگار عالم کبھی اسے مٹنے نہیں دیتا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحانات لیے گئے، ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو بے مثال قربانی پیش کرنے کی ضرورت آئی۔ قربانی کتنی بھی بڑی رہے، ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا جذبہ اس قربانی سے بڑھ کر تھا، لہٰذا وہ قربانی جو تمام لوگوں کے لیے بھاری تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بالکل آسان تھی، کیونکہ ان کے اندر محبت خداوندی اس قدر موجزن تھی۔ تو مولا تعالیٰ نے کہا کہ مقام ابراہیم یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو جو اللہ کی نشانی کی بے قدری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے قدری کرتا ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی قدر کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ عمل من تقوی القلوب، اس کے دل کا تقوی ہے۔ جس کے دل میں تقوی ہوگا وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا۔ تو مقام ابراہیم اس کی تعظیم لازمی ہے، اگرچہ کہ پتھر ہے مگر ہمارے دلوں میں اس پتھر کی عظمت ہے، کیونکہ اس پتھر پہ خلیل اللہ کا قدم ہے، خلیل اللہ کے قدم کا عکس ہے۔ عکس کا جب یہ عالم ہے تو اصلی قدم کا عالم کیا ہوگا؟ جب قدم کا یہ عالم ہے تو اس قدم والے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ ومن دخلہ، جو بھی اس گھر میں داخل ہو جائے، کعبۃ اللہ کے اندر آ جائے یا کعبے کے پاس آ جائے، کان آمنا، تو وہ امن والا ہو جائے گا، یعنی اس سے ہر قسم کا خوف، ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو کعبے کے اندر داخل ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کعبے کے اندر چلے جائے، اور کعبے کے قریب جانا، حرم شریف میں پہنچ جانا، یہ بھی کعبے کے پاس جانا ہے، گویا یہ بھی کعبے میں داخل ہونا ہے۔ تو جو بھی حرم مکہ میں چلا جائے، کعبے یا اس کے ارد گرد پہنچ جائے، کعبے کا طواف جسے نصیب ہو جائے، کعبے کا دیدار جسے نصیب ہو جائے، کعبے کے قریب پہنچنے کی سعادت جسے مل جائے، کان آمنا، وہ امن والا ہو گیا۔ اب امن کسے کہتے ہیں؟ خوف، پریشانی، گھبراہٹ یہ دور ہو جائے تب کہا جائے گا کہ دل کو امن مل گیا۔ جسے امن مل جاتا ہے وہ آمن کہلاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ ہے، یعنی امن والی خاتون۔ کیوں نہ امن ملے گا بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کو؟ آپ تو سرور انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں۔ تو حقیقی امن کعبے کے پاس پہنچنے سے ملتا ہے۔ اب جو کعبے تک نہ پہنچے، کعبے کی عظمت جس کے دل میں آ گئی، سمجھ لیجئے کہ اسے امن مل گیا۔ وہ کعبے میں داخل تو نہیں ہوا مگر کعبہ اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، تو اس کے دل کو بھی امن مل گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کی خاطر لوگوں پر فرض ہے، لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے۔ کیا چیز لازمی ہے؟ حج البیت، کعبے کا حج کرنا، حج بیت اللہ انجام دینا لوگوں پر فرض ہے، مگر تمام لوگوں پر نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، اسی پر فرض ہے
جو کعبۃ اللہ تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، حیثیت رکھتا ہو، یعنی اسے صحت بھی حاصل ہے، راستے میں امن بھی ہے، اخراجات بھی برداشت کر سکتا ہے، اور جن کا خرچ اس کے ذمے ہے ان کا خرچ بھی دے کر جا سکتا ہے۔ بیوی بچوں کا خرچ یہ ذمہ داری ہے ہر انسان کی۔ اپنی بیوی اور بچوں کو بھوکے چھوڑ کر حج کو کوئی جائے تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو بیوی بچے جن کی کفالت اس کی ذمہ داری ہے تو ان کا خرچ سنبھالتے ہوئے اور سفر کے اخراجات برداشت کرتے ہوئے راستہ پرامن بھی رہے، جسمانی صحت بھی حاصل رہے، تو یہ ساری چیزیں جب حاصل ہو جاتی ہیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اس پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری حالت جیسی بھی رہو، تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، تم اپنے پاس حیثیت رکھو یا نہ رکھو، میرے گھر کو کسی بھی صورت میں آ جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ نے حکم نہیں دیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو میرے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتنی طاقت رکھتا ہو، آسانی رکھتا ہو۔ تو بہرحال حج کرنا فرض ہے ہر اس مسلمان پر جو کعبے تک جا کر واپس آنے کی سہولتیں رکھتا ہے۔ اگر ان سہولتوں کے باوجود کوئی حج نہیں کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر بدقسمت، اس سے بڑھ کر بے وفا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو حج کا حکم دے کر، حج کی فرضیت کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ومن کفر، جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے، حج ایک عبادت ہے، حج ایک عمل ہے۔ اس عمل کو چھوڑنے والا گنہگار بندہ ہے، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ومن عصا، جس نے نافرمانی کی، بلکہ یہ کہا کہ ومن کفرا، جس نے کفر کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کعبے کی عظمت نہیں ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے۔ جب اللہ کی عظمت نہیں ہے تو وہ انسان کافر تو ضرور ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں کہلا سکتا۔ ومن کفرا، جو بھی کفر کرے گا، یعنی استطاعت ہونے کے باوجود، حیثیت اور طاقت ہونے کے باوجود حج ادا کیے بغیر رہا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی پورے عالم سے لاپرواہ ہے۔ یعنی پروردگار یہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ میرا کرم ہے کہ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں کہ میرے گھر کو آ جا، میرے گھر کا طواف کر لے، میرے گھر کو پہنچ کر مناسک حج انجام دے کر حاجی بن جا۔ میں تجھے دعوت دے رہا ہوں، اگر تو میری اس دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، میں تجھے حیثیت دے کر دعوت دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ تو کمزور بھی رہے، مجبور بھی رہے، لاچار بھی رہے، میں یہ حکم دوں کہ تو آ جا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے میرے بندے، اگر میں تجھے جسمانی طاقت دیا ہوں، مالی حیثیت دیا ہوں، ساری سہولتیں دیا ہوں، پھر تو میرے کعبے کی طرف آ جا، میں تجھے بلا رہا ہوں، اگر اس کے باوجود تو نہیں آ رہا ہے تو میرا مومن بندہ نہیں ہے، تو ایک کافر ہے۔ تو ایسے کافروں کی مجھے کیا پرواہ ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پوری دنیا بھی اس کے حکم کو نہ مانے تو اس کی عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اگر سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات، سارے جانور، بلکہ ساری مخلوقات اگر یہ کہہ دے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ کی عظمت میں، اللہ کی شان میں، اللہ کی کبریائی میں، اللہ کے جلال میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں۔ اگر دنیا کے سارے لوگ، سارے انسان، سارے جنات اور ساری مخلوقات
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے تو مخلوق کی عبادت کی وجہ سے، لوگوں کے سجدوں کی وجہ سے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہونے والا نہیں، بلکہ وہ عظمت والا پروردگار ہمیشہ سے عظمتوں والا تھا، ہمیشہ عظمتوں والا رہے گا۔ تو یہاں پر کلام کے اسلوب پر غور کیجیے۔ حج کا حکم دیا، اور حج کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عالم نے اپنی مہربانی کا یہ جلوہ دکھایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو میرے گھر تک آنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس مہربانی کے بعد اگر بندہ حج کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، کعبے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دیکھیے۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو بھی کفر کرے، یعنی میرے کعبے تک آنے کا شوق جسے نہ ہو، وہ تو کافر ہے۔ ایسے دنیا بھی کافر بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، پروردگار عالم کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کا حاجت روا ہے۔ تو یہاں پر حج، اس کا حکم یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے۔ ایک بار کسی نے حج کر لیا تو فریضہ حج سے سبکدوش ہو گیا۔ اگر دوبارہ حج کے لیے جائے تو اس کا وہ حج نفل حج کہلائے گا۔ دیکھیے مولا تعالیٰ کی مہربانی، اس نے نماز کو روزانہ 5 مرتبہ فرض کیا۔ 5 مرتبہ نمازیں پڑھ لینا یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری، انسان کی نزاکت کو جانتا ہے۔ پھر اس نے روزے کو فرض کیا تو سال بھر کے روزوں کو فرض نہیں کیا، 12 مہینوں میں ایک مہینے کو پسند کیا، رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے کے روزوں کو فرض کر دیا۔ پھر جب زکوٰۃ کی بات آئی تو اللہ نے کہا کہ اگر صاحب نصاب بن کر 1 سال تم پہ گزرے تب زکوٰۃ تم پہ فرض ہو جاتی۔ یہ اور بات ہے کہ سال گزرنے کے پہلے کوئی زکوٰۃ دے دے تو زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اگر سال گزر جائے، دینے میں تاخیر کرے تو تاخیر کی وجہ سے گنہگار بن جائے گا۔ اس لیے سال گزرنے سے 2-4 دن پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ تو سال میں 1 بار زکوٰۃ فرض، اور وہ بھی صاحب نصاب پر۔ جہاں حج کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اس کے بندے ہر سال حج نہیں کر سکتے، بھلے وہ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو جائیں، مگر زکوٰۃ تو دے سکتے ہیں۔ سال میں 1 مہینہ روزہ تو رکھ سکتے ہیں، اور روزے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی شان لطیفی دیکھیے، پروردگار عالم کا لطف و کرم دیکھیے کہ دن بھر روزہ رکھنے کا حکم دیا، رات کو اجازت دے دی کہ رات کو تم کھاؤ پیو۔ اگر 24 گھنٹے کا تو پھر بندوں کی حالت کتنی خراب ہو جاتی۔ پروردگار عالم تو ہمیشہ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہمیشہ آسانی پسند کرتا ہے، تمہیں تکلیف میں رکھنا اللہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ تو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، قل یا اہل الکتاب، اے میرے محبوب آپ اہل کتاب سے کہیے، یا اہل الکتاب، اے کتاب رکھنے والوں، یعنی اے یہود، اے نصارہ، تمہارے پاس خدا کی کتاب ہے۔ اے یہودیوں، تمہارے پاس توریت ہے جو اللہ کی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں حاصل ہوئی ہے۔ اے نصرانیوں، تمہارے پاس اللہ کی کتاب انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں حاصل ہوئی۔ تم توریت و انجیل پڑھتے ہو، توریت میں انجیل میں ایمان کا حکم دیا گیا ہے، مگر تم کرتے کیا ہو؟ لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا تم انکار کیوں کرتے ہو؟ تم قرآن کا انکار کرنے سے پہلے توریت کا انکار کر دیتے ہو۔
اے نصرانیوں قرآن کا انکار کرنے سے پہلے تم انجیل کا انکار کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اگر تم میرا انکار کرتے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرا انکار کرتے ہو تو تم میرا انکار نہیں، خود تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہو جس پر ایمان رکھنے کا تمہارا دعویٰ ہے۔ میں شان مصطفی نظر آئے گی۔ توریت کو تم پڑھو گے تو اس میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن نظر آئیں گے۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو تو حقیقت میں تم لوگ توریت کا انکار کر رہے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے مصطفیٰ، یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے مصطفیٰ، آپ اہل کتاب سے پوچھئے کہ اے اہل کتاب، اللہ نے کتاب دے کر تمہارا مقدر چمکایا، کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہاری عظمت بڑھائی ہے، مگر تم لوگ کیسی روش اختیار کیے ہوئے ہو؟ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیا تمہیں آخرت کا خیال نہیں ہے؟ کیا تمہیں مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس زندگی پر ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حاضر ہونا ہے؟ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کر رہے ہو تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ تم مشرک نہیں ہو، تم جاہل قوم نہیں ہو، تم ان پڑھ لوگ نہیں ہو، تم نبیوں کی تعلیم سے بے خبر نہیں ہو، تم ایک نبی کی امت ہو۔ اے یہودیوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، اے نصرانیوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جسمانی عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے ارادے کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو تم توریت کی ان آیتوں کا انکار کر رہے ہو جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دی ہے۔ تم ان آیتوں کا انکار کر رہے ہو جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کے اندر ایک طرف جلال نظر آ رہا ہے تو دوسری طرف رحم دلی بھی نظر آ رہی ہے۔ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، اس انداز کلام میں ایک طرح کا غضب ہے، جلال ہے، یعنی اے ظالموں، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تمہارا حشر کیا ہوگا؟ کیا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے؟ تم اپنے آپ کو کیوں گڑھے میں گرا رہے ہو؟ اپنے آپ کو تم کیوں اللہ کے عذاب کے قابل بنا رہے ہو؟ تو اس میں جلال ہے، دوسری طرف ہمدردی بھی ہے، رحم دلی بھی ہے، اس کے اندر غایت درجے کی رافت بھی ہے کہ لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، خامخواہ تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ ذرا سنبھل جاؤ، اب بھی موقع ہے، سدھر جاؤ، توبہ کر لو، راست پر آ جاؤ، تو پھر تمہاری عاقبت سنبھل جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے جسے تم جانتے ہو مگر غافل ہو جاتے ہو۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر گواہ ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ تو شہید اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے، تو شہید کا معنی ہے دیکھنے والا، شہید کا معنی ہے گواہ۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو یہاں شہید کا وہ معنی نہیں جو کسی مسلمان کے لیے اس وقت بولا جاتا ہے جب مسلمان
راہ خداوندی میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو جو مسلمان راہ خداوندی میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے اسے بھی شہید کہتے ہیں۔ مگر جب شہید اللہ کے لیے بولا جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے یہ ایک اسم ہے شہید، تو یہاں مطلب ہوگا گواہ، دیکھنے والا، واللہ شہید علی ما تعملون۔ تو یہ آیت ہمیں مراقبے کی تعلیم دیتی ہے، یعنی ہمیشہ بندہ اس فکر میں مستغرق رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاحسان، نیکی، یہ احسان کا معنی ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا۔ تو عبادت کو اچھے طریقے سے کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت کر اللہ کی گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس خیال میں مگن رہنا یہی مراقبہ ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے بہرہ ور فرما دے۔ اے رب کریم ماہ رمضان کی بدولت دنیا سے کرونا کے وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اے پروردگار تیرے بندوں کو عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، سکھ عطا فرما، چین عطا فرما۔ اے رب کریم تیری مسجدیں تیرے بندوں کے لیے کھول دے تاکہ تیرے بندے تیری مسجدوں کو آباد کر سکیں۔ اے رب کریم ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، ہم اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، شرمسار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے رب قدیر ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب ذوالجلال محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما۔ اے رب ذوالجلال جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و نستعین اهدنا الصراط قل هو اللہ احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ